اسد میں آپ کو خوش آمدید ناظرین۔ آج اسلام آباد کی عدالتوں میں بڑی اہم خبریں تھیں۔ ایک تو یہ کہ سابق جسٹس شوکت عزیز صدیقی جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک سینئر جج تھے، ان کی جو سپریم جوڈیشل کونسل میں ان کی برطرفی تھی، اس کے خلاف جو اپیل تھی، اس میں آج سپریم کورٹ نے ان کو یہ کہا کہ یا تو آپ سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید کا نام نہ لیں، یا اگر ان کا نام اور سابق چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ان کا اگر آپ نام لیتے ہیں تو ان کو باقاعدہ اپنی جو اپیل ہے، جو درخواست ہے، اس میں فریق بنائیں، جس پر انہوں نے یہ کہا کہ ہم ان کو فریق بنائیں گے اور کل اس کی سماعت ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ آج جو دوسرا بڑا یہاں پر ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اسلام آباد کی جوڈیشری میں، وہ یہ تھی کہ جو صحافی اور سیاستدان ایاز امیر ہیں، ان کے صاحبزادے شاہ نواز امیر پر اپنی سابقہ بیوی کو قتل کرنے کا الزام ثابت ہو گیا ہے، اور اس کے جرم میں ان کو آج سزائے موت کا حکم سنایا گیا ہے، اور ساتھ میں 10 لاکھ روپے جرمانہ بھی ان پر عائد کیا گیا ہے۔ لیکن شاہ نواز امیر کی جو والدہ ہیں سمینہ شاہ، جو کہ ایاز امیر کی سابقہ بیوی ہیں، ان کو جو ہے وہ بری کر دیا گیا ہے۔ اور جو پہلا جو تھا ایشو سابق جج شوکت عزیز صدیقی کا، اس میں آج حامد خان صاحب جو ہیں وہ ان کی طرف سے پیش ہوئے۔ اس میں سابق صدر جو ہے سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن صلاح الدین، وہ بھی اس میں پیش ہوئے تھے۔ اور آج جو بات چیت ہوئی ہے عدالت میں، جو دلائل دیے گئے ہیں، اگرچہ ان کی جو ہے وہ آن ایئر تھا، لائیو سٹریمنگ تھی، کافی لوگوں نے اس کو دیکھا ہے، لیکن اس میں جو اہم باتیں تھی وہ آپ کو میں بتاؤں گی۔ اس میں جب پہلے تو ان کی جو سپیچ تھی وہ پڑھی گئی، بلکہ اس سے پہلے جو ہے وہ یہ ہوا کہ جو 2 ججز صاحبان تھے، جس میں جسٹس اعجاز الاحسن بھی ہیں شامل، انہوں نے جو ہے خود کو بینچ سے علیحدہ کر دیا، اور پھر نئے ججز جو ہیں وہ بیچ میں ڈالے گئے۔ اگر وہ جو پرانے جو بینچ تھا جس میں جسٹس اعجاز الاحسن بھی شامل تھے، وہ اگر الگ نہ ہوتے تو شاید آج اس کا فیصلہ ہو جاتا، لیکن چونکہ نئے ججز جو ہیں وہ بینچ میں شامل ہوئے، ان کو ان کے سامنے دلائل پہلے انہوں نے نہیں سنے تھے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ پھر کل تک اس کی سماعت گئی ہے۔ اور پہلے جو ہے وہ تقریر کا جو ہے متن پڑھا گیا، جو کہ سابق جج شوکت عزیز صدیقی نے جو راولپنڈی بار ہے وہاں پر اپنی تقریر کی تھی۔ انہوں نے یہ اس وقت وہ سینئر پیونل جج تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، میں بھی وہاں پر موجود تھا جب یہ وہ تقریر کر رہے تھے، اور تقریر کرتے کرتے انہوں نے اچانک ہی یہ بات کی کہ جو عدالتوں میں بینچز ہیں، جس میں ججز ہوتے ہیں جو فیصلے کرتے ہیں، وہ جو ہے وہ ڈی جی آئی ایس آئی اس وقت کے جو تھے فیض حمید، وہ ان کے کہنے پہ جو ہے وہ بنائے جاتے ہیں اور ان کی مرضی سے جو ہے وہ فیصلے کرائے جاتے ہیں۔ یہ جو اس وقت شوکت صدیقی صاحب نے وہاں پر سپیچ کی تھی، ان کو ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن نے وہاں پر دعوت دی تھی خطاب کرنے کی، لیکن جب ان کی یہ تقریر آئی تو اگلے دن جو ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے اس وقت جو صدر تھے، انہوں نے ان سے اظہار لا تعلقی کیا۔ انہوں نے کہا جی ہم نے تو ان کو نہیں بلایا تھا، خود آئے تھے، اور یہ تقریر بھی انہوں نے خود ہی کی تھی۔ اس کے بعد جو اس وقت چیف جسٹس تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، جسٹس انور خان قاسی، جو کہ شوکت صدیقی صاحب کے بہت ان کے ساتھ گہرے مراسم تھے، انہوں نے بھی ان کی پیٹھ پہ چھرا گھونپا اور انہوں نے ان کے خلاف بیان دیا۔ شوکت صدیقی صاحب نے کہا جی کہ میرے گھر آتے تھے جنرل فیض حمید، تو اس کو بھی جو ہے جب انہوں نے یہ عدالت میں یہ بات کی تو اس کو بھی کہا کہ تو آپ نے مس کنڈکٹ کیا کہ آپ نے اپنے چیف جسٹس کو بتایا کہ یہ کیسے، کیوں وہ آتے تھے، کیا کرنے آتے تھے۔ پھر جو انہوں نے یہ الزام لگایا کہ جو اس وقت جو ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے انور قاسی، وہ فیض حمید کے کہنے پہ وہ بینچ بناتے تھے، کیس جو ہے مارک کرتے تھے، ان کے سامنے جو ہے جو بھی کوئی خاص کیس آتا تھا نواز شریف کا، مریم نواز کا، تو وہ مخصوص جو ہے وہ بینچوں کو بھجوایا جاتا تھا۔ یہ انہوں نے اپنی تقریر میں بات کی تھی۔ تاہم آج جب اس کی سماعت ہوئی تو اس میں جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے نام نہیں لیا جنرل فیض حمید کا، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ اداروں پر الزام نہیں لگانا چاہیے، آپ شخصیات پر تنقید کر سکتے ہیں، اداروں میں لوگ اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں۔ کہا وکلا میں جو ہے بہت سے لوگ اچھے ہوں گے، بہت سے لوگ برے ہوں گے، تو ہمیں جو ہے اگر کسی شخص پہ ہمیں اعتراض ہے تو ہمیں اس کا نام لینا چاہیے۔ اور اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ یہ جو آپ نے فیض حمید کا اور
انور خان قاسی کا جو ہے وہ نام لیا ہے، لیکن آپ نے ان کو فریق نہیں بنایا۔ تو ہم کسی کو سنے بغیر ہم کیسے جو ہے وہ فیصلہ کر لیں جب تک ہم ان کا موقف نہ سنیں؟ تو اس موقف کے لیے پھر جب وہ آرڈر ڈکٹیٹ کروا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ انہوں نے سوچنے کے لیے وقت مانگا، لیکن اس وقت پھر حامد خان صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے جی، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ہم بنا لیتے ہیں ان کو فریق۔ تو ایک وہ امینڈڈ یعنی کہ ترمیم شدہ ایک درخواست جو ہے وہ ابھی دیں گے، اور کل اس کی سماعت ہوگی 10:30 بجے۔ اور جو دوسرا کیس تھا سارا انعام والا، جس کو شاہ نواز امیر جو کہ ایاز امیر کے صاحبزادے ہیں، انہوں نے بڑی بے دردی سے قتل کیا تھا، جو ورزش کرنے والے، ایکسرسائز کرنے والے ہیوی ڈمبل اس کے سر پہ مارے، اس کو بڑے دردناک جو ہے وہ انجام سے دوچار کیا، موت بڑی دردناک تھی۔ پھر اس کی لاش کو چھپا دیا، اور اگلے دن جو ہے وہ پھر اس نے بتایا کہ اس کی والدہ نے جو ہے وہ پولیس کو بلایا اور انہوں نے اس کو اریسٹ کیا۔ یہ بھی ایک بڑا آج جو ہے کیس اپنے منطقی انجام کو پہنچا۔ 10 لاکھ روپے جو ہے وہ اس پر جرمانہ عائد ہوا ہے، سزائے موت جو ہے اس کو سنائی گئی ہے، لیکن اس میں وہ ابھی اپیل کریں گے اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ اس کے بعد اگلا ایک بھی فورم ہے سپریم کورٹ میں، جہاں پہ جا کے وہ فائنل ہوگا یہ کیس۔ یہ گزشتہ سال ستمبر میں 22 ستمبر کو شاہ نواز امیر نے اس خاتون جو کہ کینیڈین شہری تھی اس کو بلایا یہاں پر، اور اس نے ان کو گاڑی کے پیسے دیے تھے مرسیڈیز کے، جو کہ وہ خرچ کر گیا تھا۔ اصل میں جو یہ واقعہ کچھ اس طرح سے تھا کہ جو شاہ نواز امیر تھا اس نے ایک اپنی جھوٹی شان و شوکت بنائی ہوئی تھی اپنے فیس بک پہ، کبھی عمران خان اور کبھی کس کی تصویر جو ہے وہ لگائی ہوتی تھی اس نے۔ یہ کینیڈین نیشنل تھی سارا انعام، اس کو اس نے جو ہے وہ اٹریکٹ کیا اپنی جانب، اور اس کو بہلا پھسلا کے ورغلا کر اپنی جعلی شان و شوکت دکھا کے اس سے شادی کر دی، اس سے پیسے مانگنے لگا، اور پھر ان کی لڑائیاں شڑائیاں ہوئی، اور ایک رات جو ہے وہ اس نے سارا انعام کو قتل کر دیا، لیکن اس سے پہلے وہ طلاق بھی ہو چکی تھی۔ تو ناظرین اب اس کو جو ہے وہ فیصلہ آ گیا ہے، اور ابھی شاید وہ اس پہ اپیل بھی کریں گے۔ آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔